نمرود جو کہ خدائی کا دعویٰ کر چکا تھا، اس کو ہرا لینے کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی جناب سارہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ نمرود کی بستی سے نکل گئے اور باہر رہنے لگے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو ایک ایسی بستی کی جانب بھیج دیا کہ جہاں باغات کی کثرت تھی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہ ہوئی تو حضرت سارہ سلام اللہ علیہا نے اپنی کنیز بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پیش کیا، اور اللہ تعالیٰ نے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کی۔ جب سارہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ ہاجرہ صاحب اولاد ہو چکی ہیں تو شیطان نے ان کے دل میں حسد اور کینے کا بیج بویا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام سے اس بات پر لڑنے لگی کہ آپ ہاجرہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں بنسبت میرے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے مصلی بچھایا اور پروردگار کے سامنے سجدہ ریز ہوئے اور کہنے لگے، پروردگارا، شیطان میرے گھر میں حسد اور کینے کا بیج بو رہا ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو میرے خاندان کو شیطانی نجاست سے پناہ عطا فرما۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ایک ایسے ریگستان میں چھوڑ آئے کہ جہاں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا اور نہ سائے کے لیے کوئی درخت۔ اور جب بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے یہ پوچھا کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جاتے ہو، تو فرمایا، اسی کے سہارے کہ جس نے مجھے تم لوگوں کو یہاں چھوڑ جانے کا حکم دیا ہے۔ اور ماں بیٹے کو وہاں چھوڑ کر واپس سارہ سلام اللہ علیہا کے پاس چلے گئے۔ گرمی کی تپش تھی جو بچے کے اوپر اثر کر رہی تھی اور اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑ کر صفا کی طرف گئی، دیکھا کہ کہیں کوئی پانی کا نشان ملے، اور پھر سوچا کہ کہیں بچے کو کوئی جنگلی جانور نہ کھا جائے۔ دوڑ کر پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس آئی۔ جب بچے کو صحیح سلامت پایا تو دوڑ کر مروہ کی طرف گئی جو کہ دوسری پہاڑی تھی، اور وہاں جا کے دیکھا کہ کہیں کوئی پانی کا نشان ملے۔ اسی طرح دوڑتے دوڑتے بی بی نے 7 چکر پورے کیے۔ جب وہ 7 چکر پورے کر کے بچے کے پاس لوٹی تو بچہ اپنی ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اور اس کی ایڑیوں کے نیچے سے اللہ نے پانی کا ایک چشمہ جاری فرمایا۔ تو فوراً بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہا نے پانی پہ بند باندھا اور اس کو کہا، ٹھہر جا ٹھہر جا، زم زم۔ اور آج تک وہ پانی زم زم کے نام سے مشہور ہے، اور آج تک وہ پانی جاری و ساری ہے۔ سامعین گرامی قدر، اس بے آب و گیا ریگستان کو اللہ نے ایک ایسے شہر میں تبدیل کیا کہ جب بھی وہاں سے سواریاں گزرتی تو وہاں تازہ پانی کی فراہمی کی وجہ سے وہاں پڑاؤ کرتی، اور آہستہ آہستہ وہ جگہ ایک شہر میں تبدیل ہو گئی۔ یہی وہ شہر ہے جو آگے چل کر مکہ کہلائے گا۔ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں مبتلا ہو گئے، اور ایک طویل دوری کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ جائیں اور اپنی بیوی اور بچے سے ملیں۔ جب وہ وہاں آئے تو دیکھا کہ ایک بڑا شہر آباد ہے، تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ نے میری بیوی بچے کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ شکر خداوندی بجا لائے اور بستی میں گئے، اور بڑھاپے کی حالت میں جوان اسماعیل کو دیکھا۔ ابھی اسماعیل سے ملے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ خواب دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر رہے ہیں۔ جب 3 راتیں مسلسل یہ خواب دیکھا تو اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور اپنا خواب بیان کیا، اور پوچھنے لگے، میرے بیٹے، اس خواب کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی اور کہنے لگے، بابا جان، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لائیے۔ یقیناً یہ کہنا ٹھیک ہے کہ یہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان نظر تھا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا اور قربان گاہ کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں اسماعیل علیہ السلام فرمانے لگے، بابا، چھری کو تیز رکھیے گا کہ کہیں آپ کے ہاتھ میرے گلے کو کاٹتے ہوئے رک نہ جائیں، میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا، مجھے وہیں دفنا دیجئے گا بابا، کہ کہیں میری ماں میرے لاشے کو دیکھ کر برداشت نہ کر سکے۔ مگر یہ کب ممکن ہے کہ جب کوئی رحمانی راستے پر چلے تو شیطان اس کے راستے میں اسے روکنے کے لیے نہ آئے۔ شیطان ایک بزرگوار کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، ہو سکتا ہے تو نے غلط خواب دیکھا ہو۔ تو
تو ابراہیم علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور کنکری شیطان کی طرف ماری تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ پھر وہ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا خواب تو خواب ہوتا ہے، بھلا خواب کو یوں پورا کیا جاتا ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کنکری اٹھائی اور اس کی طرف ماری اور پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس کے بعد آخری حملہ کرنے بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے پاس گیا، مگر بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے بھی کنکری اٹھا کر اس کو ماری اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا تو وہ وہاں سے بھی بھاگ گیا۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر اوندے منہ لٹایا، اپنا گھٹنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر رکھا اور آنکھیں بلند کیا آسمان کی جانب اور فرمایا پروردگارا، اگر تجھے یہ لگتا ہے کہ میرے دل میں اسماعیل کی محبت تیری محبت سے زیادہ ہے تو لے، میں تیری محبت کی خاطر اسماعیل علیہ السلام کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ اور چھری چلائی مگر چھری نہ چلی، دوسری دفعہ اور تیزی سے چھری چلائی مگر چھری نہ چلی، تیسری دفعہ جب چھری چلائی تو ہاتھوں پر گرم خون محسوس ہوا، تو یہ سمجھے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا ہے۔ آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے دائیں جانب کھڑے مسکرا رہے ہیں اور نیچے ایک دمبا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرائے اور فرمانے لگے پروردگارا، کیا میری قربانی میں کوئی کمی رہ گئی تھی جو تو نے میری قربانی قبول نہ کی؟ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم، ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا اور اس دمبے کو راہ خدا میں قربان کرنے کے لیے قبول کیا۔ تم اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا اور خوشی خوشی واپس لوٹے۔ اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرا گھر تعمیر کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ جب کعبۃ اللہ تعمیر کر چکے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کعبے کی چھت پر جاؤ اور لوگوں کو میرے گھر کی حج کے لیے بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پروردگارا، یہاں تو کوئی موجود نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تم بلاؤ، ارواح جواب دیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کعبے کی چھت پر گئے اور لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلایا تو جواب آیا لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ روایت کہتی ہے کہ جس روح نے اس دن ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا، بس وہی وہ ارواح ہیں جو اپنی دنیا میں بھی حج بیت اللہ کرنے کی سعادت اختیار کریں گی۔ سامعین گرامی قدر، یہ واقعہ تو یوں ہی چلتا رہا اور ابراہیم علیہ السلام آخرکار اپنی وصیت حضرت اسحاق جو کہ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے اور حضرت اسماعیل جو کہ بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کے بیٹے تھے، دونوں کو اپنی اپنی وصیت دے کر اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ مگر سامعین گرامی قدر، آج تک اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے اس واقعے کو زندہ رکھا ہے۔ آج بھی جب حاجی حج بیت اللہ کرنے جاتے ہیں تو بی بی ہاجرہ سلام اللہ علیہ کی طرح سعی کرتے ہیں اور کبھی صفا اور کبھی مروہ کے چکر لگاتے ہیں۔ آج بھی لوگ شیطان کو ان 3 مقامات پر کنکریاں مارتے ہیں، اور آج بھی 10 ذی الحج کو اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی یاد میں پوری دنیا کے مسلمان لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں قربانی کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ اپنے چاہنے والوں کی یاد کو زندہ رکھتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، میری دعا ہے کہ اللہ ہمیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے خدا کی راہ میں اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنے کا درس لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔